بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور زناٹا جن۔ امرو صبح کی سیر کرنے کے لیے ایک جنگل میں گھوم پھر رہا تھا کہ کسی عورت کے رونے کی آواز سن کر وہ رک گیا۔ رونے کی آواز اسے ایک درخت کے پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ جنگل میں عورت کے رونے کی آواز، ارے باپ رے، یہ کہیں کوئی چڑیل ہی نہ ہو؟ امرو نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور ڈرتے ڈرتے اس درخت کی طرف بڑھا جہاں سے عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن اس نے وہاں جب ایک بوڑھی عورت کو روتے دیکھا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے عورت کے سوا وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ عورت درخت سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ امرو نے تلوار حیدری زنبیل میں رکھی اور بوڑھی عورت کے نزدیک چلا گیا۔ کون ہو تم اور اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ امرو نے بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر ہمدردی سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر بوڑھی عورت نے سر اٹھایا۔ وہ کسی اچھے خاندان کی خوش شکل عورت تھی مگر اس نے پھٹا پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں روؤں یا ہنسوں تمہیں کیا؟ تم جاؤ یہاں سے، بوڑھی عورت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو امرو حیران رہ گیا۔ وہ اس عورت سے ہمدردی سے پوچھ رہا تھا اور بوڑھی عورت بجائے اسے کچھ بتانے کے اس پر غصہ کر رہی تھی۔ میں تم سے ہمدردی سے پوچھ رہا ہوں خاتون کہ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ امرو نے اس کی بات کا برا منائے بغیر کہا۔ جنگل میں بیٹھی رو رہی ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ عورت نے اسی انداز میں کہا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں رو رہی ہو؟ امرو نے کہا۔ اپنی مرضی سے رو رہی ہوں، تمہیں کیا؟ عورت نے کہا تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، روتی رہو، وہ تو میں ہوں جو تمہارے رونے کی آواز سن کر یہاں آ گیا ہوں۔ میرے جانے کے بعد تمہارے رونے کی آواز سن کر کوئی شیر اس طرف آ گیا تو وہ تم سے رونے کی وجہ نہیں پوچھے گا بلکہ وہ تمہیں ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شیر؟ کیا اس جنگل میں شیر بھی ہیں؟ بوڑھی عورت نے شیر کا نام سن کر بکھلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر امرو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ شیر کا نام سن کر ہی عورت رونا دھونا بھول گئی تھی۔ صرف شیر ہی نہیں، اس جنگل میں ہاتھی، چیتے، خونخوار بھیڑیے اور بن مانس بھی موجود ہیں جو انسانوں کو دیکھ کر فوراً ان پر جھپٹ پڑتے ہیں اور ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ امرو نے اسے اور ڈراتے ہوئے کہا۔ او مگر میں تو بوڑھی عورت ہوں، کیا وہ مجھے بھی کھا جائیں گے؟ بوڑھی عورت نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ آدم خور درندوں کو جوان اور بوڑھے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، انہیں تو بس انسانوں کو کھانے سے مطلب ہوتا ہے۔ امرو نے کہا تو بوڑھی عورت نے خوف سے لرزنا شروع کر دیا۔ اوہ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس جنگل میں آ کر غلطی کی ہے۔ تم مجھے بھلے آدمی لگتے ہو، تم مجھے کسی ایسی محفوظ جگہ پر لے چلو جہاں میں اطمینان سے بیٹھ کر روتی رہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا۔ مگر تم رونا کیوں چاہتی ہو؟ تمہارے رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے، امرو نے کہا۔ وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے، بوڑھی عورت نے کہا۔ کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ، امرو نے کہا۔ تمہیں بتانے سے کیا فائدہ؟ تم سوکھے سڑے بوڑھے سے انسان ہو، تم بھلا میری کیا مدد کرو گے؟ بوڑھی عورت نے منہ بنا کر کہا۔ اس کے سوکھا سڑا بوڑھے کہنے پر امرو کو بہت غصہ آیا مگر وہ عورت کا بڑھاپا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تو کیا میں جاؤں؟ امرو نے کہا۔ نہیں نہیں، مجھے یہاں اکیلی چھوڑ کر نہ جانا، میں کسی درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، بوڑھی عورت نے جلدی سے کہا۔ جب تک تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گی اور رونے کا سبب نہیں بتاؤ گی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں، بوڑھی عورت نے کہا۔ امرو چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا پھر وہ نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا، تم نیچے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ بوڑھی عورت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو امرو ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے خود ہی تو مجھے بیٹھنے کو کہا تھا۔
عمرو نے اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا؟ کب کہا تھا؟ بوڑھی عورت نے کہا تو عمرو عیار کو یقین ہو گیا کہ بوڑھی عورت کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ تم مجھے کچھ بتاؤ گی یا واقعی میں یہاں سے چلا جاؤں؟ عمرو نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، چلے جاؤ، میں نے تمہیں کب روک رکھا ہے؟ بوڑھی عورت نے اسی انداز میں کہا تو عمرو کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ او نہیں، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، عمرو نے غصے سے کہا اور پلٹ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ ارے ارے، کہاں جا رہے ہو؟ رکو، میری بات سنو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ورنہ جنگل میں اکیلی دیکھ کر جنگل کے سارے جانور مجھے کھا جائیں گے۔ بوڑھی عورت نے بھاگ کر اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا تو عمرو رک گیا اور مڑ کر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنا دادا بنانا چاہتی ہوں، بوڑھی عورت نے کہا تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ دادا؟ کیا مطلب؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تمہیں دادے کا نہیں پتہ؟ حیرت ہے؟ بوڑھی عورت نے اس انداز میں کہا جیسے واقعی سے عمرو کی کم عقلی پر حیرانی ہو رہی ہو۔ دادے کا تو پتہ ہے، لیکن تم جیسی احمق دادی کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، عمرو نے کہا۔ چلو، خوشی ہوئی، دیکھ تو لیا نا، بوڑھی عورت نے اس انداز میں کہا کہ اس بار عمرو بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بوڑھی عورت کی دماغی حالت درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قدر احمقانہ باتیں کر رہی ہے۔ کیا تم مجھے واقعی اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گی؟ عمرو نے کہا۔ بتاؤں گی، پہلے یہ بتاؤ تم نے میری بکری کے انڈے تو نہیں دیکھے؟ بوڑھی عورت نے کہا۔ بکری کے انڈے؟ تمہاری بکری انڈے دیتی ہے؟ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری بکری ہے، وہ انڈے دے یا بچے، تمہیں کیا؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ نیچا کر کر کہا تو عمرو کی ہنسی تیز ہو گئی۔ بہت خوب، تم واقعی بہت دلچسپ عورت ہو، ہنسنے ہنسانے والی باتیں کرنا تمہیں خوب آتا ہے، عمرو نے کہا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ بوڑھی عورت نے اچانک رازدارانہ لہجے میں کہا۔ بتاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، عمرو نے کہا۔ میری ایک بیٹی ہے گل سرخ، وہ بہت خوبصورت اور ہنسنے ہنسانے والی لڑکی ہے۔ اسے ایک بہت بڑا جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو وہ تمہارے پیٹ میں اس قدر گدگدیاں کرتی کہ تم ہنس ہنس کر دوہرے ہو جاتے، بوڑھی عورت نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ تمہاری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے؟ عمرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس جن کا رنگ نیلا ہے، اس کے گنجے سر پر لمبا سا بل کھاتا ہوا سینگ ہے، اور وہ آدم خور جن ہے جو خوبصورت لڑکیوں کی گردنوں میں اپنے نوکیلے دانت گھاڑ کر ان کا خون پی جاتا ہے۔ اس جن کا نام زناٹا جن ہے۔ وہ میری بیٹی کا خون پی جائے گا اور میری بیٹی بھی ہلاک ہو جائے گی، بوڑھی عورت نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ ابھر آیا تھا۔ اوہ، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ جو جن تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے کے گیا ہے وہ خون پینے والا جن ہے، اور اس کا نام زناٹا جن ہے؟ عمرو نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے خود بتایا تھا، وہ یہاں سے دور مشرق میں پہاڑوں کے درمیان بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہے۔ اس کے محل کی حفاظت گنجے دیو کرتے ہیں، جو سبز رنگ کے اور دبلے پتلے ہیں، مگر وہ چاہے تو ہاتھی کی گردن پر مکہ مار کر ان کی گردن بھی توڑ سکتے ہیں۔ زناٹا جن کا محل خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ سبز دیو نے اس محل کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تاکہ کوئی نظر بچا کر محل میں جا کر زناٹا جن کے خزانے نہ چوری کر لے، بوڑھی عورت نے کہا تو عمرو خزانوں کا نام سن کر اچھل پڑا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے عورت کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ سچ کہہ رہی ہے یا عادت کے مطابق بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ عمرو سے رہا نہ گیا تو اس سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، جھوٹ کہہ رہی ہوں، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ اگر کوئی انسان زناٹا جن کے محافظ سبزیوں کی نظروں سے چھپتا ہوا محل کے پیچھے سے ایک بالکونی پر چڑھ کر زناٹا جن کے خاص کمرے میں پہنچ جائے اور جا کر زناٹا جن کے سر پر موجود لمبے اور ٹیڑھے سینگ کو کاٹ دے تو زناٹا جن ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے محل میں موجود تمام خزانے اس انسان کے ہو جائیں گے
جو اسے ہلاک کرے گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میرا نام حسینہ ہے اور میں ملک فارس کے رہنے والی ہوں اور ایک تاجر کی بیوی ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بگی میں چند محافظوں کے ساتھ ملک تارس جا رہی تھی، اور جب ہم ایک جنگل سے گزرنے لگے تو ہم پر سبزیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ انہوں نے محافظوں کو ہلاک کر دیا تھا اور زبردستی میری بیٹی گل سرخ کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے تھے، مگر ان دیوں کو دیکھ کر میں بدحواس ہو کر جنگل کی طرف بھاگ اٹھی تھی۔ سبزیوں نے میرا پیچھا کیا مگر پھر وہ واپس چلے گئے تھے۔ بوڑھی عورت نے نہ کرتے ہوئے بھی امرو کو سب کچھ بتا دیا۔ امرو کو اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس بوڑھی عورت کی باتوں کو کیسے سچ مانے۔ امرو چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے بوڑھی عورت کی باتوں کی سچائی جاننے کے لیے سنہری تختی سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ امرو نے بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھی عورت نے جلدی سے پوچھا۔ تمہاری بکری کے انڈے ڈھونڈنے۔ امرو نے فوراً کہا، اچھا ذرا جلدی آنا۔ بوڑھی عورت نے کہا تو امرو مسکراتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ وہ بوڑھی عورت سے کافی فاصلے پر آ کر ایک بڑے درخت کی اوٹ میں آ گیا۔ اس نے دیکھا بوڑھی عورت وہیں کھڑی تھی اور سر اٹھا کر درخت کے پتوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں گننے کی کوشش کر رہی ہو۔ امرو نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے یہ بوڑھی عورت کون ہے اور اس نے زناٹا جن اور اپنی بیٹی گل سرخ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا۔ سنہری تختی چمکی اور اس پر سیاہ حروف پھیلتے چلے گئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ بوڑھی عورت ملک فارس کے ایک تاجر کی بیوی ہے۔ اس کا نام حسینہ ہے۔ یہ اپنی بیٹی اور چند محافظوں کے ساتھ بگی میں ملک تارس اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہی تھی کہ اچانک ان پر سبزیوں نے حملہ کر دیا۔ ان سبزیوں نے بگی کے کوچوان اور محافظوں کو ہلاک کر دیا اور گل سرخ کو پکڑ کر لے گئے۔ اگر حسینہ بھاگ نہ جاتی تو وہ اسے بھی ہلاک کر دیتے۔ امرو یار کو بوڑھی عورت نے زناٹا جن کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ہے۔ بوڑھی عورت حسینہ ایک نیک دل اور عبادت گزار خاتون ہے۔ جب سبزیوں نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا تو اس کے دماغ پر بہت برا اثر ہوا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کا صرف عقبی حصہ کام کر رہا ہے، باقی دماغ بیکار ہو چکا ہے۔ چونکہ وہ ایک نیک خاتون ہے اسی لیے اسے زناٹا جن کے بارے میں تمام حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ سنہری تختی نے امرو عیار کو بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا اس عورت کا ذہن اب ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ امرو نے کہا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی کو زندہ سلامت اس کے سامنے لایا جائے تو اس عورت کا دماغ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تختی پر الفاظ ابھرے۔ کیا زناٹا جن نے اب تک اس کی بیٹی کو زندہ رکھا ہوگا؟ امرو نے پوچھا۔ زناٹا جن کے محافظ سبزیوں رات کے وقت لڑکی کو اٹھا کر لے گئے تھے، جبکہ زناٹا جن شام کے وقت لڑکیوں کا خون پیتا ہے۔ سبزیوں نے بوڑھی عورت کی بیٹی گل سرخ کو محل کے زندان میں قید کر دیا ہے۔ جیسے ہی شام ہوگی اسے زناٹا جن کے سامنے لے جایا جائے گا اور زناٹا جن اس لڑکی کی گردن پر اپنے نوکیلے دانت گھاڑ کر اس کا خون پی کر اسے ہلاک کر دے گا۔ امرو کے پوچھنے پر سنہری تختی پر نئے الفاظ ابھرے تھے۔ کیا میں اس ظالم جن سے گل سرخ کی جان بچا سکتا ہوں؟ امرو نے پوچھا تو تختی پر پہلے الفاظ مٹ گئے اور نئے الفاظ ابھرنے لگے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ نیک کام ہے اسی لیے اسے اس کام کی اجازت دی جاتی ہے۔ زناٹا جن تک پہنچنے کے لیے امرو یار کو محل کے محافظ سبزیوں کو ایک ساتھ پکڑ کر انہیں زندہ جلانا ہوگا۔ زناٹا جن کے محل میں جانے کے لیے محل کے عقب میں جا کر نیلی سیڑھیاں تلاش کرنی ہیں۔ ان نیلی سیڑھیوں پر چڑھ کر امرو ایک بالکونی میں پہنچے گا جہاں سے وہ آسانی سے زناٹا جن کے خاص کمرے میں پہنچ سکتا ہے۔ زناٹا جن کی جان اس کے سر پر موجود بل کھاتے ہوئے سینگ میں ہے۔ جیسے ہی امرو اس کا سینگ کاٹے گا اور وہی سینگ زناٹا جن کے سینے میں مارے گا تو زناٹا جن ہلاک ہو جائے گا۔
سنہری تختی پر لکھے ہوئے الفاظ عمرو پڑھتا چلا گیا۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ محل کے محافظ سبزیوں کی تعداد کتنی ہے اور انہیں ایک ساتھ پکڑ کر کیسے زندہ جلایا جا سکتا ہے؟ عمرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ محافظ سبزیوں کی تعداد 20 ہے، ان کو ایک ساتھ کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے عمرو کو اپنی عقل استعمال کرنی ہوگی۔ سنہری تختی پر جواب ابھرا۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، عمرو نے سر جھٹک کر کہا۔ اس نے بوڑھی عورت کی حفاظت کے لیے زنبیل سے ایک طلسمی پتلا نکال کر وہاں چھوڑ دیا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی جنگلی جانور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر اس نے سنہری تختی کو زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے سنہری جوتیاں نکالیں اور انہیں اپنے پیروں میں پہن لیا۔ پھر اس نے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے کندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ مجھے زناٹا جن کے محل کے پاس لے چلو، عمرو نے سنہری جوتیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، تو اسے ایک بار جھٹکا لگا اور پھر وہ تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ بلندی پر آ کر وہ مشرق کی طرف ہوا میں اڑنے لگا۔ کافی دیر اڑتے رہنے کے بعد سنہری جوتیاں نے اسے بڑے بڑے پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دیا۔ اس نے اوپر سے دیکھا مگر اسے کوئی وہاں محل دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ محافظ دیو، جبکہ سنہری جوتیاں اسے لے کر نیچے اتر رہی تھیں، یہاں تک کہ عمرو کے پیر زمین سے آ لگے۔ حیرت ہے، محل اور محل کے محافظ سبز دیو کہاں ہے؟ عمرو نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا تو اچانک اسے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا محل دکھائی دیا۔ محل کے ارد گرد سبز رنگ کے دبلے پتلے مگر خوفناک شکلوں والے دیو پہرا دے رہے تھے۔ ان دیووں نے بھاری گرز، کلہاڑے اور بڑی بڑی تلواریں اٹھا رکھی تھیں۔ تو یہ ہے زناٹا جن کا محل اور اس کے محافظ سبز دیو، عمرو نے محل اور محافظ سبز دیووں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ محافظ دیو محل کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عمرو سوچنے لگا کہ وہ ان سب کو ایک ساتھ کس طرح پکڑ سکتا ہے۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر اسے ایک ترکیب سمجھ میں آئی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی تھی۔ اوہ، کس قدر آسان حل ہے، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، عمرو نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس نے پیروں سے سنہری جوتیاں اتار کر زنبیل میں رکھیں اور ان کی جگہ زنبیل سے سرخ جوتیاں نکال کر پیروں میں پہن لیں۔ سنہری جوتیوں کی وجہ سے وہ فضا میں بلند ہو کر ہزاروں میل کا سفر چند لمحوں میں طے کر سکتا تھا، جبکہ ان سرخ جوتیوں کی مدد سے وہ اس قدر تیز دوڑ سکتا تھا کہ کوئی اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا تھا۔ سرخ جوتیاں پہن کر عمرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار لی اور ظاہر ہو گیا وہ ان محافظ سبز دیووں سے کافی فاصلے پر تھا۔ سلیمانی چادر اس نے زنبیل میں رکھ لی، پھر اس نے ان دیووں کی طرف دیکھتے ہوئے زوردار آواز میں چیخ ماری تو محافظ دیو اسے دیکھ کر چونک پڑے۔ آدم ذات، یہ آدم ذات ہیں، پکڑو اسے، ایک سبز دیو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو کئی محافظ دیو عمرو کی طرف دوڑ پڑے۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر عمرو کی بجائے کسی اور طرف بھاگنے کے ان کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر دیو رک گئے۔ عمرو سرخ جوتیوں کی وجہ سے نہایت تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کے قریب آیا اور پھر ان کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ ارے ارے، وہ محل کی طرف جا رہا ہے، دیو نے چیختے ہوئے کہا تو محل کے قریب موجود دیو بھی چونک پڑے اور پھر وہ دیو عمرو کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ عمرو ان دیووں کے قریب سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ دیو جھپٹ جھپٹ کر کر اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ عمرو ہی کیا جو دیووں کے ہاتھوں لگ جاتا۔ عمرو محل کے گرد دوڑتا پھر رہا تھا، جس کی وجہ سے محل کے ارد گرد موجود تمام سبز دیو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تم تو کیا تمہارے باپ دادا بلکہ دادا پر دادا بھی آ جائیں تو مجھے نہیں پکڑ سکتے، عمرو نے انہیں چکما دیتے ہوئے کہا۔ اب تمام دیو اس کے پیچھے تھے۔ آگے جا کر عمرو یکدم رکا اور پلٹ کر ان دیووں کی جانب دیکھنے لگا جو بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ 20 محافظ سبز دیو تھے جنہیں عمرو نے بھاگ بھاگ کر اپنے پیچھے لگا رکھا تھا۔ جیسے ہی محافظ دیو بھاگتے ہوئے عمرو کے قریب آئے، عمرو نے زنبیل سے جال الیاسی نکالا اور اسے پوری قوت سے فضا میں اچھال دیا۔
جال الیاسی فضا میں بلند ہو کر تیزی سے پھیلتا چلا گیا اور پھر تیزی سے پھیلتا ہوا وہ ان دیووں پر جا گرا۔ پھر جال تیزی سے سکڑتا چلا گیا اور سبز دیو آپس میں گڈ مڈ ہوتے چلے گئے۔ اب وہاں 20 کے 20 محافظ دیو ایک دوسرے پر لدے جال الیاسی میں بندھے پڑے تھے۔ وہ سب زوردار اور خوفناک آوازوں میں چیخ رہے تھے، او نہیں، مجھے پکڑنے چلے تھے، عمرو نے کہا، اور پھر وہ اطمینان سے ان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر دیو اور زور زور سے چیخنے چلانے لگے، مگر عمرو نے ان کے چیخنے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے جال الیاسی کے قریب آ کر زنبیل سے ایک طلسمی مشعل نکالی اور اسے زور سے جھٹکا دیا تو اچانک مشعل جل اٹھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو آدم زاد؟ تم نے اس مشعل کو کیوں جلایا ہے؟ جال میں پھنسے ہوئے ایک دیو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، میں دیو خور آدم ذات ہوں، آگ میں جلا کر تمہیں پہلے بھونوں گا، پھر میں تمہارے تکے کباب بنا کر کھاؤں گا۔ عمرو نے کہا، اور اس نے جلتی ہوئی مشعل آگے بڑھا کر جال الیاسی میں آگ لگا دی۔ آگ تیزی سے جال پر پھیل گئی اور پھر آگ نے ان دیووں کو بری طرح سے جلانا شروع کر دیا۔ آگ میں زندہ جلتے ہوئے محافظ سبز دیو بری طرح سے چیخ رہے تھے۔ وہ عمرو عیار سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر عمرو عیار انہیں جلتا دیکھ کر اطمینان سے اپنے کان گھجانے میں مصروف ہو گیا، جیسے وہ ان دیو کی دل خراش اور دردناک چیخیں سن ہی نہ رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام دیو آگ میں جل کر کوئلہ بن گئے، پھر ان کے جسموں کی راکھ بن گئی اور جال الیاسی ڈھیلا ہو کر زمین پر گر گیا۔ آگ نے صرف ان دیووں کو ہی جلا کر راکھ بنایا تھا، جبکہ جال الیاسی اس آگ میں جلنے سے محفوظ رہ گیا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر جال کو سمیٹا اور اسے اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیا۔ اب وہاں کوئی محافظ دیو باقی نہیں بچا تھا۔ عمرو عیار ان سبز محافظوں دیو کو ہلاک کر کے محل کی طرف بڑھا۔ اس محل کا اسے کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو محل کی پچھلی طرف آ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے کافی بلندی پر ایک کمرے کی بالکونی دکھائی دی۔ اس بالکونی تک نیلے رنگ کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ یہ سیڑھیاں عام طور پر غائب رہتی تھیں، لیکن عمرو نے آنکھوں میں چونکہ سلیمانی سرما لگا رکھا تھا، اسی لیے اسے نیلی سیڑھیاں آسانی سے نظر آ رہی تھیں۔ عمرو نے زنبیل سے طلسم شکن انگوٹھی نکال کر پہنی اور پھر وہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر اس نے بالکونی کی دیوار پکڑی اور اچھل کر اوپر آ گیا۔ جیسے اس نے بالکونی میں سامنے دیکھا تو اسے سامنے ایک محرابی دروازہ دکھائی دیا، جس پر سبز رنگ کا ریشمی پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اس طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا جہاں اسے نیلے رنگ کا ایک گوشت کا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نیلے رنگ کا جن زناٹا جن تھا، جس کا سر گنجا تھا اور اس کی پیشانی پر ایک بڑا سینگ تھا جو سیدھا اٹھ کر آگے کی بل کھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ زناٹا جن کا چہرہ بے حد بھیانک تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور زرد تھیں، اس کی مونچھیں بچھو کے ڈنگ کی طرح اٹھی ہوئی تھیں اور اس کی داڑھی کے بال لمبے لمبے اور مڑے ہوئے تھے اور یوں نظر آ رہے تھے جیسے بال آپس میں چپکے ہوئے ہوں۔ جن کا منہ کھلا ہوا تھا، جس میں سے اس کی سرخ رنگ کی لمبی اور نکیلی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر کے دائیں بائیں 2 دانت لمبے اور خاصے نوکیلے نظر آ رہے تھے اور اس نے کانوں میں زرد رنگ کی بڑی بڑی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ اس جن نے ایک نہایت خوبصورت لڑکی کو سر کے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ لڑکی نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جن اس لڑکی کا سر اوپر کر کے اس کی گردن میں نوکیلے دانت گاڑ کر اس کا خون پینا چاہتا ہو۔ عمرو عیار کو بالکونی سے اس جن کی کمر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا اور دیوار کے اوپر آ گیا اور پھر اس نے بائیں ٹانگ اس دیوار کی طرف رکھ دی۔ تب اسے جن کے ہاتھ میں لڑکی کے بال نظر آئے تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ تیزی سے اچھل کر بالکونی میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک سن کر زناٹا جن نے چونک کر سر گھمایا اور بالکونی کی طرف دیکھا، مگر اسی اثنا میں عمرو دوڑ کر بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی آڑ میں ہو گیا۔ زناٹا جن نے بالکونی میں کسی کو نہ پایا تو اس نے حلق سے گراہٹ نما آواز نکالتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ عمرو عیار نے دروازے کی اوٹ میں رک کر زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا، اور پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی
اور اچھل کر دروازے کے سامنے آ گیا۔ رک جاؤ زناٹا جن۔ عمرو نے زناٹا جن کو خوبصورت لڑکی کی گردن کی طرف منہ بڑھاتے ہوئے دیکھ کر زور سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر زناٹا جن بری طرح سے چونک اٹھا اور پلٹ کر ایک بار پھر بالکونی کی طرف دیکھنے لگا، مگر اسے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ میں نے کس کی آواز سنی ہے؟ زناٹا جن نے گرجتے ہوئے کہا۔ میں ہوں زناٹا جن، تمہارا دادا۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا دادا؟ او، دادا کا بوٹا؟ زناٹا جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا مگر اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، وہی دادا کا بوٹا جس نے بچپن میں تمہارے سر پر 1000 جوتے مارے تھے، جس سے تمہارا سر گنجا ہو گیا تھا۔ عمرو نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ او نہیں، اگر تم میرے دادا ہو تو میرے سامنے آؤ، زناٹا جن نے گرج کر کہا۔ پہلے تم آنکھیں بند کرو اور اس لڑکی کو چھوڑ دو تو میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا، عمرو نے کہا۔ چند لمحے زناٹا جن اسی طرح سے غراتا رہا، پھر اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا جو فرش پر گر پڑی اور زناٹا جن نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے آنکھیں بند کرتا دیکھ کر عمرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھی اور پھر اس نے سرخ جوتیوں کی مدد سے اونچی چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا زناٹا جن کے داہنے کندھے پر آ گیا۔ اپنے کندھے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر زناٹا جن نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمرو کو دیکھ کر پکڑتا، عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری کا وار کر کے اس کے سر کا سینگ کاٹ دیا۔ جیسے ہی زناٹا جن کا سینگ کٹ کر گرا، زناٹا جن حلق کے بل چیختا ہوا الٹ کر گر گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر عمرو نے فوراً زمین پر چھلانگ لگا دی تھی، ورنہ بھاری بھرکم جن اس پر گرتا تو یقیناً اس کا کچومر نکل جاتا۔ جیسے ہی زناٹا جن گرا، عمرو نے بھاگ کر اس کا کٹا ہوا سینگ اٹھایا اور اس کی نوک پوری قوت سے زناٹا جن کے سینے میں مار دی۔ زناٹا جن کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی اور پھر وہ تڑپتے تڑپتے ہلاک ہو گیا۔ اسے ہلاک ہوتا دیکھ کر عمرو عیار فاتحانہ انداز میں نعرے لگانے لگا۔ زناٹا جن ہلاک ہو چکا تھا، اب عمرو کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے بے ہوش لڑکی کو ہوش دلایا تو وہ ہوش میں آ کر بری طرح سے چیخنے لگی۔ عمرو نے اسے خاموش کراتے ہوئے کہا کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس نے خون پینے والے زناٹا جن کو ہلاک کر دیا ہے اور وہ اس کا ہمدرد ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے یہاں آیا ہے۔ لڑکی نے زناٹا جن کی لاش دیکھی تو اسے عمرو کی باتوں پر یقین آ گیا۔ عمرو نے اسے وہیں رکنے کو کہا اور پھر وہ زناٹا جن کے محل کے کمروں میں جا کر اس کے خزانے تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک کمرے میں خزانے کا ڈھیر دکھائی دیا۔ خزانے کا ڈھیر دیکھ کر عمرو خوشی سے جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے دیوانہ وار وہیں ناچنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے خزانے کو اپنی زنبیل میں ڈالا اور واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں اس نے تاجر کی بیٹی گل سرخ کو چھوڑا تھا۔ عمرو نے گل سرخ کا ہاتھ پکڑا اور اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ لڑکی نے آنکھیں بند کیں تو عمرو اسے ایک کراماتی انگوٹھی کی مدد سے وہاں سے لے کر غائب ہو گیا۔ وہ اس جنگل میں نمودار ہوا جہاں گل سرخ کی بوڑھی ماں موجود تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر گل سرخ خوشی سے پھولی نہ سمائی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ماں کی دماغی حالت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ عمرو نے انہیں ساری تفصیل بتائی تو وہ بے حد خوش ہوئی اور ان دونوں نے عمرو کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ عمرو انہیں سردار امیر حمزہ کے لشکر میں لے گیا، جہاں سردار امیر حمزہ نے ان کے ملک تارس جانے کا بندوبست کر دیا۔ عمرو نے چونکہ ایک نیک کام کیا تھا، اسی لیے سردار امیر حمزہ نے خوش ہو کر اسے بے شمار انعامات دیے تھے، جنہیں پا کر عمرو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔